من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله أما بعد محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں ایک تاثیر ہے کہ اس میں اگر سدھار لانا ہو، اسے فصل لینی ہو، باغ بنانا ہو تو انتھک محنت کی ضرورت ہے، اور اس میں کانٹے لانے ہوں تو محنت چھوڑ دو۔ کانٹوں کے لیے کوئی بیج لانے کی ضرورت نہیں، پانی دینے کی ضرورت نہیں، کھاد کی ضرورت نہیں، مجھے نہیں سمجھے۔ فصل کی اور باغ کی محنت چھوڑ دو تو کانٹے خود ہوں گے۔ بالکل یہ حال انسان کا ہے۔ انسان کی زندگی میں سدھار لانا ہو تو محنت کی ضرورت ہے، اور سدھار والی محنت چھوڑ دو تو بگاڑ خود آئے گا۔ سدھار کی محنت انسان چھوڑ دے تو بگاڑ خود آئے گا، اور انسانیت میں بگاڑ آتے آتے اتنے درجے تک بگاڑ آئے گا کہ انسان بنے سے نکل جائے گا۔ دنیا میں جانور تین طرح کے ہیں۔ ایک جانور ہے کہ اپنے بچوں کے اپنے پیٹ کی فکر میں جی رہا ہے، کسی کو ستاتا نہیں ہے۔ چڑیا ہے، کبوتر ہے، پھاکتا ہے، اپنے گھونسلے کے اپنے بچوں کی فکر۔ اگر انسان دنیا میں اسی فکر کو لے کر جی رہا ہے کہ اپنے بچے اپنا دھندا پر، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، تو یہ پہلے نمبر کا جانور ہے۔ دنیا تو سمجھے کہ بہت شریف آدمی ہے، لیکن یہ جانوروں کے پہلے گروپ میں ہے۔ بچے پالنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے دنیا میں انسان نہیں آیا، اصل کام ہے اس نے چھوڑ دیا۔ اسی پر چلتا رہے گا تو بگاڑ اور بڑھے گا۔ ایک قسم جانور کی وہ ہے دوسروں کا پیٹ پھاڑتی ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، شیر اور چیتا جو ہے، ایسے بھی انسان آپ کو ملیں گے، دوسرے کا نقصان کر کے اپنا بھلا کرنا۔ ایک قسم وہ جانور کی ہے کہ اپنا کچھ فائدہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے کا نقصان کرو۔ سانپ بچھو ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں لیکن آدمی کو ختم کر دیا۔ ایسے بھی انسان آپ کو ملیں گے۔ بس لوگوں کو ستانا، لوگوں کے لیے اسکیمیں بنانا، ان کو پریشان کرنا، ان پر حسد کرنا، جلنا، نقصان ہی کو سوچتے رہنا ہر وقت۔ سدھار کی محنت آدمی چھوڑ دے گا تو یہ تین قسم میں سے کسی ایک قسم کے اندر یہ چلا جائے گا۔ اب دنیا جانوروں سے بھر جائے گی تو پریشانی آئے گی۔ شکل دکھتی ہے انسان کی لیکن ہے جانور۔ امن ختم ہو جائے گا، شرم حیا ختم ہو جائے گی، فتنے فساد بڑھ جائیں گے، نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ۔ آج پوری دنیا پریشان ہے۔ اللہ نے اس امت کو ایک بنیادی محنت دی ہے، اور امت کے دین کے تمام شعبوں کو تر و تازہ کرنے ہو تو اس کے لیے پانی جڑ میں ڈالنا پڑے گا۔ درخت کی ہر ٹہنی تازی ہو، اس کا ہر پتا تازہ ہو، تو پتوں پر آپ پانی چھڑکیں گے تو تھوڑی دیر تازگی رہے گی لیکن پھر تھا وہی کا وہی، اس کا مرجھاؤ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جڑ میں آپ نے پانی ڈالی، پتوں پر نہیں ڈالا، جڑ میں پانی دو۔ درخت کی جڑ جب مضبوط ہو گئی تو سارے پتے ہرے ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے، پورے درخت میں شادابی آ جائے گی اور نئی کمپلیں پھوٹنا شروع ہوں گی۔ یہ دعوت کی مبارک محنت جو ہے یہ بنیادی محنت ہے۔ دین کے سارے شعبوں میں پانی پہنچے گا اس سے، اور سارے شعبے تازے ہوں گے، اور نئے نئے شعبے کھلتے رہیں گے۔ جیسے جڑ میں پانی ملا تو نئی ڈالیاں پھوٹنی شروع ہوتی نہیں ہوتی؟ بھائی سونے والوں کو جگاتے رہی ہو، یہ مجلس سونے کی نہیں ہے، ورنہ بات ادھوری سمجھ میں آئے گی، گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ پوری جگہ خالی پڑی ہے اور مجمع آگے بہت لمبا ہو گیا ہے۔ دعوت کی محنت اللہ نے امت کو جو دی ہے
ایسی زبردست بنیادی محنت ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو اس سے پانی ملے گا اور نئے نئے دین کے شعبے وجود میں آتے رہیں گے، بالکل درخت کی طرح سے۔ یہ کلمے کی محنت ہے، اور کلمے کی محنت کو اللہ نے درخت کی تعبیر کی ہے۔ مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت فروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر گھڑی وہ درخت پھل دیتا رہے گا۔ یہ ایمان اور کلمے کی محنت جو ہے دین کے تمام شعبوں کو پانی پہنچائے گی۔ آپ سوچو بھائی، آگے آ جاؤ، او اللہ کے پیارو، یہ ساری جگہ خالی پڑی ہے، مانا چہرہ دکھے نہ پوری آواز آوے۔ دعوت کی مبارک محنت گجرات میں آئے ہوئے تقریباً 80 سال ہو رہے ہیں۔ 78 سال تو مجھے ہوئے، میرا بچپنا تھا بالکل، اس وقت جماعتیں آتی تھی میوات میں۔ دعوت کے کام کو کوئی جانتا نہیں تھا گجرات میں۔ ہمارے گاؤں میں جماعت آئی میوات کی اور نظام الدین کی تشکیل کی، تو ایک بڑے میاں نے نام لکھوایا کہ میں چلوں گا، اور صبح بھینسیں لے کر کھیت میں چل دیے۔ کہا کہ بھائی آپ نے نام لکھوایا ہے نظام الدین جانے کے لیے، دلی جانا ہے، ٹکٹ بنوانی ہے، کہ میں نے دلی کا کیا نام لکھوایا ہے، میں نے تو نظام الدین کا نام لکھوایا ہے۔ میں سوچا کوئی گاؤں ہوگا نظام الدین۔ اس وقت جماعت کے ساتھ میں چل کر گیا تھا دوسرے گاؤں، اور رمضان تھا، گرمی کا موسم تھا، روزہ رکھا تھا، لیکن وہ بچوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے، پھر کو بھی افطار ہو جائے شام کے، اور افطاری میں سب سے پہلے آستینے چڑھا کے بیٹھ جائیں۔ تو جمع کے پیدل گیا تو گرمی خوب لگی، تو غسل کے لیے غسل خانے میں گھسا تو نل کو ہاتھ نہ پہنچے، تو پتھر رکھا اور پھر نل کھول کر غسل کیا۔ یہ چھوٹا تھا میں، اور جماعتیں آتی تھی بالکل نئی نئی، ہاتھ میں سپارہ ہوتا تھا، سیدھے سادے لوگ۔ اس وقت سے گجرات میں تبلیغ کی اور دعوت کی تھوڑی تھوڑی پہچان ہوئی۔ 80 کے آس پاس سال ہو رہے ہیں۔ مکاتب کا کوئی نام نشان نہیں تھا دیہاتوں میں، نماز پڑھنا کوئی جانتا سمجھتا نہیں تھا، اتنی جہالت تھی۔ بکرا ذبح کرنا ہو تو کوئی آدمی بلایا جاتا، ذبح کرنا نہیں جانتے تھے لوگ، نکاح پڑھانا نہیں جانتے تھے۔ لیکن محنت ہوتے 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 امت میں طلب بیدار ہوئے۔ یہ پورا گجرات ہمارا، صوبہ گجرات، 3 مدرسے تھے، کسی میں 100 بچے، کسی میں 150 بچے۔ لیکن جب امت میں طلب ہوئی اور محنت ہوتی رہی تو آج تقریباً 40 کے قریب مدرسے گجرات میں ہیں جس میں بخاری شریف ہوتی ہے۔ کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے علماء پیدا ہوئے، کتنے مفتی حضرات پیدا ہوئے، اور حافظوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کتنے حفاظ ہیں، کتنے حجاج کرام ہیں، ہر گاؤں میں مکتب ہے۔ یہاں تو یہاں، لیکن ہمارا یہ گجرات جو ہے انگلینڈ میں بسا ہوا ہے۔ انگلینڈ میں مسلمان کو پہچاننا مشکل تھا۔ جب دعوت نہیں پہنچی تھی تو انگلینڈ میں مسلمان کو پہچاننا مشکل تھا۔ مسلمان کے گھر میں عیسائی لڑکی اور عیسائی کے گھر میں مسلمان کی لڑکی، اتنا معاشرہ بگڑا ہوا تھا۔ آج آپ انگلینڈ چلے جاؤ تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں کوئی انگریزی ملک میں ہوں، گجرات کے کسی صوبے میں ہوں۔ دوسری کو مسجد دیکھو کتنی بڑی ہے، 5000 آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، کتنے مدارس ہیں وہاں پر۔ جب امت میں ایک بنیادی محنت ہوئی جڑ میں پانی ڈالنے کی، کلمے کی محنت، تو سارے پتے ہرے بھرے ہونا شروع ہوئے اور شعبے کھلتے رہے۔ یہ بنیادی محنت ہے میرے دوستوں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس محنت کے ساتھ اللہ نے ہماری نسبت لگا دی۔ اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ کہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو میرے دوستوں، اگر اس محنت سے نظر ہٹی اور اس محنت سے ہم نے غفلت برتی تو دعوت چھوٹنے سے نقصان کیا ہوگا، اور دعوت کے
زندگی میں آنے سے نفع کیا ہوگا، وہ نفع کو بھی انسان سوچ نہیں سکتا اور نقصان کو بھی سوچ نہیں سکتا اگر دعوت چھوٹ گئی تو۔ مدارس کی مثال دماغ کی ہے، مدارس کی مثال دماغ کی ہے۔ دماغ نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ سارا انتظام، ساری چیزیں وہ دماغ ہی سے چلے گی۔ دل بادشاہ ہے، دماغ وزیر ہے، اور خانقاہوں کی مثال دل کی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور دعوت کی مثال رگوں کے خون کی ہے۔ رگوں میں خون چلتا ہے تو دل بھی کام کرے گا، دماغ بھی کام کرے گا۔ لیکن رگوں میں خون اٹک گیا تو اعضاء بھی مفلوج ہو جائیں گے، دل دماغ بھی بالکل بیکار ہو جائے گا۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ بنیادی شعبے امت میں 3 ہیں: خانقاہ، مدارس اور دعوت۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ تینوں چیزیں گجرات والوں کو اللہ نے دی، کا جتنا شکر کرے کم ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر دعوت چھوٹ جائے گی تو بڑا بھاری نقصان ہوگا۔ ہر نبی کے زمانے میں دعوت چلی، دعوت کی محنت یہ کے بعد یہ انبیاء کرتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دعوت امت میں سے ختم ہو گئی۔ اسی اعمال پر امت چلتی رہی، دھیرے دھیرے وہ اعمال بھی ختم ہو گئے اور امت میں بگاڑ شروع ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 600 برس کا فاصلہ ہے۔ یہ 600 سال تک امت میں سے دعوت ختم ہو گئی، تو بگاڑ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا اور انسان اس حد تک پہنچا کہ اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کرنا شروع کیا زندہ۔ حد ہو گئی۔ ارے کوئی جانور کا بچہ لے کر آدمی گھڑا کھود کر اس کو زندہ دفن کرے تو انسان کانپ جائے گا، بیچارے کا کیا ہوگا۔ لیکن اپنی بچی کو گھڑا کھود کر اندر دفن کر کے مٹی ڈال رہا ہے، بچی نہیں جانتی کہ گھڑا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ دھول اڑتی ہے تو ابا کی داڑھی پر سے دھول گراتی ہے، وہ کندھے پر سے دھول گراتی ہے اور گھڑا اسی لیے کھودا جا رہا ہے۔ جب گھڑا تیار ہو گیا اٹھا کر ڈالی، مٹی ڈال کے چل دیے۔ کتنا دل سخت، حد ہو گئی۔ بیت اللہ شریف کا طواف ننگا شروع ہوا، مرد عورت سب کپڑے اتار کر ننگے طواف کر رہے جب دعوت چھوٹی۔ اور حرم مبارک میں 360 پتھر کے معبود جم گئے، دعوت چھوٹی۔ اور خانہ کعبہ میں ننگا طواف کرتے کرتے ایک مرد عورت دونوں اندر گھسے بیت اللہ شریف میں اور بدکاری کی۔ اللہ کا غضب فوراً متوجہ ہوا اور دونوں کو پتھر کی چٹان بنا دی۔ اسی وقت انسانیت کا دیوالہ نکل گیا جب دعوت چھوٹی۔ اس بگاڑ کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایسے نازک دور میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے محنت شروع کی۔ اب محنت ہوتے ہوتے امت میں سدھار آنا شروع ہوا۔ کہاں امت تھی، انسانیت کہاں تھی؟ اب انسانیت میں سدھار آتے آتے اسی انسانوں میں سے جو زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے اور 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہی میں سے اللہ نے عشرہ مبشرہ تیار کیے، انہی میں سے خلفائے راشدین تیار ہوئے، اور انہی میں سے 1.25 لاکھ کا ایمان والوں کا مجمع ایسا تیار ہوا کہ جس کی شہادت سرکار نے دی، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور ایسا مجمع تیار ہوا کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں رضامندی کا پروانہ بھیجا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اور قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ اس مجمع کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ مہاجر انصار کی مبارک جماعت ایسی جماعت ہے کہ اللہ ان سے تو راضی ہے، لیکن ان کے پیچھے ان کی چال قیامت تک جو چلے گا خدا اس سے بھی راضی. تو ہمارے سب کے لیے قرآن میں اللہ نے رضا کا پروانہ بھیجا، جیسے صحابہ کے لیے بھیجا. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو صحابہ کے لیے رضا کا پروانہ اللہ نے بھیجا، وہ تو پیٹرن بات ہوگی. لیکن ہمارے لیے رضا کا پروانہ جو بھیجا وہ اس کے ساتھ شرط لگی ہوئی ہے. ہمیں جو رضا کا پروانہ ملا اس کے ساتھ، ارے بھائی بولو نا، شرط لگی. کیا شرط ہے وہ؟ والذین اتبعوہم، ہاں، ان کی چال سچے دل سے چلے گا بس اللہ اس سے بھی راضی ہے. اس محنت کی برکت سے امت یہاں تک پہنچی، اور محنت چھوٹی تو اتنا نقصان ہوا. اللہ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان کہ ایسے نازک دور میں اللہ نے اس محنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی اور ہمیں ایک نسبت دی. لوگ ہم کو تبلیغ کے نام سے پہلے تبلیغ والا تھے، آج ذمہ دار تھے، آپ پرانا تھے. یہ شرف اللہ نے ہم کو بخشا، یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے. کہو الحمدللہ. لیکن میرے دوستوں ایک بات یاد رکھو، دعوت کی محنت کے ساتھ اللہ نے نسبت ہماری دی، کام سے اللہ نے جوڑا، بہت بڑا اس کا احسان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکر کی چیز جو ہے کہ موت تک آدمی اس کام کے ساتھ لگا رہے اور موت آوے، محروم نہ ہو جائے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ دعوت کی محنت سے جو کٹ گیا اس سے بڑھ کر کوئی محروم ہی نہیں. اور دعوت کی محنت کے ساتھ اللہ نے جس کو جوڑ دیا اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں. اللہ نے نسبت تو دے دی ہے، اب فکر یہ کرنی چاہے کہ نسبت موت تک باقی رہے. موت تک نسبت باقی رہے اور آدمی برابر چلتا رہے. حضرت فرماتے تھے کہ ڈرتے رہو، روتے رہو، کرتے رہو، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں موت تک نبھنے کے لیے. یہ کام میرے دوستوں ایسا عجیب و غریب کام ہے کہ جب آدمی کام میں لگتا ہے تو ایک طرف مقبولیت بھی بڑھتی رہتی ہے اور ایک طرف محبوبیت بھی بڑھتی رہتی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ مقبولیت بھی بڑھتی رہتی ہے اور محبوبیت بھی بڑھتی رہتی ہے. لوگوں کے دلوں میں خدا محبت ڈالتے ہیں. اپنے گھر پر ہوتے ہیں نا تو صبح تہجد میں گھر والی اٹھ کر چائے بنا کر نہیں دیتی، سچ بتا دیتی، لیکن اس دن کی نسبت سے کسی اجتماع میں چلے گئے، کسی بزرگ بن گئے. سمجھے نہیں؟ بہت بڑے بزرگ بن گئے. اب بیچارے تہجد میں بھی چائے پلا میں، ہاتھ بھی دھولا میں، اور وضو کرے تو تولیہ لے کر ہاتھ بھی صاف کروا میں. یہ محبت اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں. بات سمجھے نہیں اس میں؟ پر اپنا بھاؤ کیا ہے وہ تو گھر جا کر اپنا بھاؤ ترازو میں کتنا وزن تو گھر والی کے سامنے پتہ چلتا ہے. بچی اور گھر والے سب بیٹھے ہوئے تھے. ایک بولا میں نے ہنسانے کے لیے کہا، میں نے کہا ہم لوگ جتنے دور چلے جاتے ہیں گھر سے تو ہمارے القاب بڑھتے رہتے ہیں. حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر جب گھر واپس ہوتے ہیں تو صبح چھوڑ کر ضلع میں آئے تو مولانا عبدالرحمان صاحب، وہ حضرت کا لفظ کٹ گیا. پھر وہاں سے اپنے شہر میں آئے تو مولوی عبدالرحمان، وہ مولانا کٹ گیا. پھر اپنی بستی میں آئے تو پھر مولانا بھی کٹ گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور گھر میں آئے تو سب کٹ گیا. گلاس پانی میں منگاوا ہے تو کھڑے ہو کر لے لو. یہ اپنا اصلی بھاؤ ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ دلوں میں محبت بھی ڈالتے ہیں، مقبول بھی ڈالتے ہیں. لیکن بھائی اللہ نے ہم سب کے ساتھ نسبت لگائی پرانے ہونے کی. جس ضلع میں جائیں گے، جس صوبے میں جائیں گے تو لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے. سمجھے نہیں سمجھے؟
گھر سے اچھا کھانا کھلائیں گے، لیکن یہ سب پیر کا پھسلان ہے، یہ پیر کا پھسلان ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ موت تک اس کام میں نبھے رہنا ہو اور چلتے رہنا ہو تو 4 باتوں میں آدمی چوکنا رہے، بنیادی 4 باتیں: کپڑا، کھانا، سواری اور مکان۔ ان چاروں کو سادہ رکھے، سمجھے؟ کپڑا سیدھا سادہ، اللہ اچھا پہناوے پہن لو، اس کی نعمت ہے، لیکن مزاج یہ بن جاوے کہ આપણે આટલા મોટા પુરાના ઇલાકાના જિમ્મેદાર પહેલી સબના માણસ અને આવું હલકું કપડું આપણા બદલ પર ચાલે નહીં, આવું ટોપ કપડું હોવું જોઈએ। یہ مزاج بنا تو گئے کام سے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا کوئی آدمی ہوگا؟ 14 جگہ تو ان کی رائے پر قرآن اتری ہے۔ شیطان بھی راستہ کاٹ کر چلتا تھا، اور سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوں گے، سمجھے؟ اتنا اونچا آدمی، لیکن قادسیہ کی جنگ میں جا رہے ہیں تو کپڑے پیبند والے ہیں، اور ایک ٹھیکڑا اس میں چمڑے کا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک صحابی نے کرتا اچھا دیا کہ یہ ذرا اچھا نہیں، یہ کرتا سرخ پہن لو اور اپنی سواری تھوڑی بدل کر ٹٹو پر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر چلے، اتر گئے کہ لے تیرا یہ کرتا میرا لا، وہ پیبند والا۔ اندر میں تغیر آ رہا ہے، دل بدل رہا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اتنے بڑے آدمی کے دل میں تبدیلی ہونے لگی باریک کرتا پہننے سے اور سواری بدلنے سے، تو ایسی کار میں ہم بیٹھیں گے تو ہماری تبدیلی نہیں ہوگی؟ ارے بولو۔ ہاں اللہ بٹھا دے، ان کا انعام ہے، انکار نہیں، لیکن مزاج ہمارا یہ بن جائے کہ بھائی ہم نے آٹلے پرانا ذمہ دار ہے، چالو گاڑی میں ہمارے سے جبرا تجھے بس میں نہیں، کار لاؤ۔ یہ مزاج بن گیا کہ کار کے بغیر ہم سفر نہ کر سکے تو ہم بیکار ہیں۔ ہمارا ایسی شان کا ایسا کپڑا ہونا چاہیے، کام سے گئے۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ دسترخوان میں جو کھانا مقدر کا اللہ نے دے دیا، کھچڑی کڑی ہو، دال روٹی ہو، موقع ہو پیاز روٹی ہو، صحابہ نے پتے کھا کر کام کیا نہیں کیا؟ بولو۔ ہاں، ہم کون سے نواب ہو گئے کہ ہمارے لیے بریانی زردہ چاہیے اور بگھارا ہوا سالن چاہیے اور تلی ہوئی بوٹیاں چاہیے، اور یہ تو ہم سے نہیں کھایا جائے گا؟ یہ اگر مزاج بن گیا تو کام میں نہیں چل سکتا آدمی، اور یہ خطرے پرانوں کو لگتے ہیں۔ وقت پر جو اللہ نے دیا، اللہ تیرا انعام ہے۔ صحابہ کو دیکھو انہوں نے کیسے کام کیا، کھانا سادہ، کپڑا سادہ، سواری سادی، مکان سادہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ 4 دیواری، اوپر کی چھت گرمی سردی بارش سے بچنے کے لیے، ایک باتھ روم نہانے کے لیے، اور بیت الخلا ٹٹی کے لیے، اور کچن روٹی پکانے کے لیے۔ یہ گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور پردے کا اہتمام ہو، گھر ہو گیا۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ شاندار بنگلہ ہو، پھول بوٹے ہو، آگے گارڈن ہو، اور ایسی شان کا بنگلہ ہو، لاکھوں روپے اس مٹی کے ڈھیر میں لگا دو، تو مٹی کا ڈھیر آپ نے جمع کیا، 80 لاکھ روپے اس میں لگا دیے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنا عالیشان مکان بنانے کے لیے کتنا کمانا پڑے گا اور کتنے فیصلے کرنے پڑیں گے؟ ضرورت کا مکان بنانے میں کوئی انکار نہیں ہے۔ 4 لائنوں میں آدمی سادہ چلے گا تو دعوت کے کام میں نبھنا خدا آسان کر دیں گے، لمبا چڑا خرچہ ہی نہیں۔ مزاج بدل گیا تو آدمی کام سے پھر ٹک نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہم دعوت دیں لوگوں کو جس چیز کو بولاویں، لیکن ہماری دعوت دلوں پر اثر کرے، لوگوں کے دل اس کو قبول کرے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اس وقت ہوگا، دعوت کی تاثیر اس وقت ظاہر ہوگی، اور دلوں پر یہ دعوت اثر اس وقت کرے گی کہ جب ہمارا معاملہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا ہو، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارا معاملہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا ہو تو ہماری دعوت دلوں میں اثر کرے گی، دل چیر چیر کر اندر میں جائے گی۔ ہم پرانے ہو گئے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو کوئی بھیڑیا اور چیتا گھس گیا گھر میں،
بچوں کے ساتھ جھگڑا, گھر والے کے ساتھ جھگڑا, بے تکا برتاؤ, اڑوس پڑوس سب دیکھ رہے ہیں. 4 مہینے جماعت میں گیا تھا, گھر میں سکون تھا. ابھی 4 دن سے آیا ہے تو گھر میں کڑکڑاہٹ شروع ہو گیا. کیوں محلہ ہماری بات سمجھے گا؟ ارے بتاؤ. جماعت میں جانا تھا, 5,000 روپے قرض لے کر گئے. 6 مہینے کا وعدہ کیا, 6 سال ہو گئے, دینے کا نام نہیں لیتے. ہماری بات کا اثر ہوگا دلوں میں؟ بتاؤ. کرسی پر بیٹھ کر عالیشان بیان کر رہے, لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ رہے, اور غیبت کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں کہ یہ باتوں کرے تھے موٹی موٹی. 6 વર્ષ سے کیا 6 મહિનાનો વાદો કર્યો, ہمارا پیسہ نہیں دے رہا, ہمارا نام لیતો નથી. اب وہاں غیبت ہو رہی ہے اور محلے میں اس کی چرچا ہو رہی ہے. پڑوس کے حقوق, محلے والوں کے حقوق, اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت, اپنے کو چھوٹا بنا کر چلنا. ہر ایمان والا مجھ سے اچھا ہے, میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم اور دیا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دھرتی والوں پر تم دیا کا معاملہ کرو گے تو آسمان والا تم پر دیا کرے گا. اگر تمہیں زمین کی مخلوق پر تمہیں ترس نہیں آتا اور تم کو رحم نہیں آتا تو اللہ بھی تم پر رحم نہیں کرے گا. یہ ساری زمین کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور کسی کے کنبے کے ساتھ بھلا برتاؤ آدمی کرتا ہے تو گھر والا اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ. کسی کے عیب سامنے آ گئی, اس کو مٹی ڈالو, اس کو اچھالو مت, حسد مت کرو کسی پر. ہر ساتھی کی قدر کرو, ہر ساتھی کو اپنے سے اچھا سمجھو. جو جتنا کام کرتا ہے یہ سمجھو کہ یہ میرا تعاون کر رہا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے, کوئی آدمی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے تو مجھ پر احسان کرتا ہے. اگر یہ میرا بھائی جھاڑو نہ دیتا تو مجھے جھاڑو دینا پڑتا. کوئی گشت کرتا ہے, کوئی تعلیم کرتا ہے, جس شعبے میں جو کام کرتا ہے یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے, یہ میری ذمہ داری تھی, اس کے لیے دعائیں کرو. اس نظریے سے ہم چلیں گے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ اور برتاؤ اچھا ہوگا تو ہماری دعوت میں خدا تاثیر ڈالے گی. بات میری سمجھی نہیں سمجھی؟ دلوں میں اثر کرے گی اور کام آگے بڑھے گا. دعوت کی مقبولیت عند اللہ. زندگی پر کام کرتے رہے لیکن خدا کے یہاں مردود ہو گیا تو ہمیں کیا ملا؟ بے کام سے ہم تو. ہماری دعوت اللہ کے یہاں مقبول ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اور اپنے رب کا معاملہ صاف ہو. ہمارا اور اپنے رب کا معاملہ صاف ہو. خلوت میں تو بزرگ بنے بیٹھے ہیں اور خلوت میں شیطان بنے بیٹھے ہیں. سمجھے نہیں؟ مجمع میں تو اونچی اونچی باتیں کریں لیکن تنہائی ملے تو شیطانی کام کریں. حرام حلال کی تمیز نہیں, معاملات ہمارے صاف نہیں. کہیں تو آکڑیاں لگا کر لائٹ بل کی چوری کریں, یا آفیسر آیا انکم ٹیکس والا تو رشوت دے کر سرکار کی چوری کی, چیزوں میں ملاوٹ کی, جھوٹ بول کر مال سیل کیا. یہ ساری چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے. 1 لاکھ کی جماعت میں بیرون جا کر آیا ہے لیکن معاملات اس کے بالکل خراب ہیں. اللہ کے احکام معاشرے میں ٹوٹ رہے ہیں, اللہ کے احکام اس کی نجی زندگی میں ٹوٹ رہے ہیں, اللہ کے احکام کاروبار میں ٹوٹ رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. دعوت میں مقبولیت نہیں آئے گی. ہمارا اور اپنے رب کا معاملہ بالکل صاف ہو, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. دعوت مقبول بھی ہوگی, مؤثر بھی ہوگی, اور 4 لینوں میں سادہ بن کر چلے گا تو موت تک نبھنا اللہ آسان کریں گے. اللہ کا بڑا احسان ہے میرے دوستوں کہ اللہ نے کام کے ساتھ ہماری نسبت لگائی اور ہمیں پرانا بنایا. پرانا بننا یہ بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ رہی ہیں. پرانا ہونا کوئی گریڈ نہیں ہے, یہ تو کام موت تک کا ہے. اللہ ان بندوں کو جزائے خیر دے اور اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرماوے کہ جو بنجر بستیوں میں جا کر اپنے کو تھکاتے ہیں اور کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہیں. باقی ان کے مجاہدے
کو رات میں کہیں خیال آتا ہے آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے. ٹاٹ پتلے لے کر درختوں کے نیچے سردی میں پڑا رہنا, بارش میں پڑا رہنا اور ایمان والوں کی خیر خبر لینا, یہ میرے دوستوں معمولی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے یہ. اس کے ساتھ یہ اسٹوڈنٹ کی محنت ہے, معذورین کی محنت ہے, بڑی زبردست محنت ہے, اور آخر لوگ اس میں قربانیاں دیتے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اگر یہ محنت میرے دوستو اللہ نے اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے امت میں چالو نہ کی ہوتی تو آج کون کسی کو پہچانتا. اسی محنت کی یہ برکت ہے کہ جہاں غیروں کی بستی میں ایک گھر مسلمان کا ہے, 2 گھر مسلمان کے ہیں, بیچاروں کو کلمہ تک معلوم نہیں ہے, گھروں میں مورتیاں ہیں, معاشرے میں فساد ہے, کچھ پتا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کچھ معلوم نہیں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے, پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے. اب ایسے بھائیوں کے پاس جا کر اپنا کھانا, اپنا پکانا, تکلیف برداشت کرنا اور انہیں دین سے آگاہ کرنا, کلمہ ان کا ٹھیک کروانا, میرے دوستو یہ اتنی زبردست محنت ہے کہ اس پر خدا کیا دیں گے ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ایمان والوں کے ایمان کی جو فکر کرتا ہے تو خدا اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرتا ہے. اللہ نے عجیب محنت دی ہے. میرے دوستو جیسے جیسے کام بڑھ رہا ہے ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں, ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں. پرانے آدمی کو تو رات دن بالکل چین نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کام کی نسبت دی, کام کا فہم دیا. اللہ نے ہمارے مجمع میں سے سینکڑوں کو بیرون میں بھیجا, ہر سال 4 مہینے لگتے ہیں, مقامی کام کا فکر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے دوستو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ہماری ذمہ داری میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو اعمال کی ترغیب دیتے ہیں, لوگوں کو ابھارتے ہیں, تو جب دعوت کے ماحول میں ہوتے ہیں تو اعمال کے ہم پابند ہوتے ہیں, لیکن گھر کا جمعہ کا ماحول آتا ہے تو تھوڑی سستی آ جاتی ہے. کیوں بھائی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بہت نقصان کی چیز ہے, وہی ہماری ترقی اٹک جاتی ہے. دعوت کا کام کرنے والا پرانا ساتھی ہو اور اس کی تکبیر اولا چھوٹے, یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی. کون سی چیز کی رکاوٹ آ گئی کہ جس کی وجہ سے تکبیر چھوٹی؟ آدمی اپنے کو پوچھے تو صحیح. 3 میں 5 نمازیں ہیں نا بھائی, بولتے رہو نا. مہینے میں کتنی؟ 150. ایک مہینے کی 150 نمازوں میں کبھی اپنے کو پوچھو تو صحیح کہ داؤد ابراہیم یہ 150 نمازوں میں سے مہینے میں کتنی نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر دین کی 5 نمازیں تجھے تکبیر ملی ہو اور تیری رکعت نہ چھوٹی ہو؟ ایک مہینے میں ایک دن میں ایسا تیرے پاس ہے کہ جس کے 5 نمازوں میں کوئی رکعت نہ چھوٹی ہو اور تکبیر نہ چھوٹی ہو؟ ایک دن بھی ایسا ہے؟ ہر آدمی اپنے کو پوچھے. ارے بات میری سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ فجر میں اگر فکر سے آ گئے اور تکبیر مل گئی تو ظہر میں رکعت چھوٹ گئی, اور ظہر میں اگر آ گئے تو عصر کی رکعت چھوٹ گئی. 3 میں ایک آدھی نماز تو زخمی ہو ہی جائے گی. کیوں بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا. تو ہر آدمی اپنے کو پوچھے کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو 1.25 لاکھ کی جماعت میں بیرون جا کر محنت کر کے آیا, وہاں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لگاتا تھا, تو یار تیری رکعتیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ یہ جب تک ہم اپنی نگرانی کر کے اپنے آپ کی گرفت ہم نہیں کریں گے, ہمیں اپنا کوئی ساتھی نہیں کہے گا کہ تمہیں اپنا پرانا تمہارے کیم زہنی رکعت چھوٹ گئی, ہم کو کوئی نہیں کہے گا. دعوت کے کام میں کسی کی کمزوری پر ٹوکنا یہ ہے ہی نہیں ہے بھائی, ہم کو کوئی نہیں. لیکن ہم اپنی پکڑ کریں, یہ تیری آج ظہر کی رکعت کیوں چھوٹی؟ کون سی مجبوری میں تو تھا؟ اور آج جماعت چھوڑ کر تو نے اکیلے نماز پڑھی, تو اتنا پرانا ہو کر. آسمان سے نماز جو آئی ہے وہ تو جماعت کے ساتھ آئی ہے. اکیلا نماز پڑھنا یہ تو منافق کا کام ہے, مومن کا کام ہے ہی نہیں. تو کون سی مجبوری آئی کہ آج تیری جماعت چھوٹ گئی, تو نے اکیلے نماز پڑھی؟ آدمی اپنے کو پوچھے.
ہاں کوئی سفر کا تقاضا ہو، یہ آدمی سفر سے آیا اور مسجد میں جاتے جماعت ہو گئی، یہ عذر ہے. خود بیمار ہو گیا، مسجد میں نہیں آ سکتا، مجبوری ہے. یا کسی بیمار کی خدمت میں لگا ہوا ہے جس کی وجہ جماعت اس کی چھوٹی، الگ نماز ہو جائے تو جماعت کا ثواب خدا اس کو دے دیں گے. اچانک نیند کا ایسا غلبہ ہوا اور کسی نے اٹھایا نہیں اور جماعت چھوٹ گئی، معذور ہے. ان کے علاوہ کون سی چیز ایسی تھی کہ جس سے تیری جماعت چھوٹی؟ آج تجھے الگ نماز پڑھنی پڑی، یا تیری رکعت چھوٹی. ہمارا کام کرنے والا پرانا طبقہ جو ہے ہر محلے میں اہتمام کے ساتھ پہلی صف میں ہو اور تکبیر اولیٰ اس کی ہو تو نہ ہو، تو باقی جو مجمع محلے کا ہے یہ ان کی زندگی کا اہتمام جو ہے ان کے دلوں پر اثر ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ ارے بولو. لوگ تو ہماری زندگی دیکھیں گے، ہماری بات نہیں دیکھیں، بات نہیں سمجھیں گے، ہماری زندگی دیکھیں گے. یہ کہتے کیا ہے اور چلتے کیسے ہیں. اس لیے میرے دوستو، سب سے بڑا اہم کام زندگی میں نماز کا اہتمام. اس کو خدا سے مانگو، نماز کا اہتمام. سارے مسائل کا حل اس میں ہے. بند آنکھیں والے آنکھیں کھول دو میرے بھائی، سارے مسائل کا حل اس میں ہے. ہم ادھر ادھر جھانکے نہیں، سارے مسائل کا حل نماز کے اہتمام میں ہے. اور اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کی یہ فکر ہو کہ نماز کچھ انتظار سے پڑھے، یہ اہتمام ہے. نماز انتظار سے پڑھے، سنت پڑھ کے انتظار میں بیٹھا ہے 2-5 منٹ، اب جماعت کھڑی ہو گئی. تو جس نے اپنی نماز کو انتظار سے پڑھنے کا اہتمام کیا تو کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی، کبھی اس کی پہلی صف رکعت چھوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اہتمام ہے. اہتمام پر 5 نعمتوں سے خدا نوازتے ہیں. کتنے؟ سب سے پہلے اللہ کا وعدہ ہے کہ تیری روزی کی تنگی میں دور کر دوں گا. آدمی روزی کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے بھائی، کتنے بھاگے مارتا ہے، لیکن چابی تو اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. چابی گھر میں پڑی ہوئی ہے. نماز کا اہتمام شروع کر دے، گھر کی تنگی خدا ہٹا دیں گے. بھائی آسان بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک دوسرا نسخہ بتا، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جاؤ. فجر کی سنتیں، جو آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جاتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے، تو اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا نہیں ہوگا. میاں بیوی میں خدا محبت ڈال دیں گے، گھر کا جھگڑا ختم. اس گھر میں روزی میں خدا برکت دے گی اور موت ایمان پر آئے گی، ایمان پر خاتمہ ہوگا. گھر میں سنت پڑھ کے جانے کی یہ 3 بشارتیں ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوا، روزی میں برکت ہوگی اور ایمان پر خاتمہ ہوگا. لیکن ساری باتیں دوستوں زندگی میں آئیں گی اہتمام سے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے. بس روزے کی چابی نماز کا اہتمام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس میں قبر کا عذاب خدا ہٹا دیں گے. قبر کا عذاب دنیا میں ہے، وہاں تک روزی کا چکر ختم. اللہ نے وعدہ کیا ہے تنگی میں ہٹا دوں گا، وہ قدرت والا رب ہے. دنیا سے گئے، قبر کا گھر سامنے آیا، قبر کا عذاب، آرام سے سو جاؤ ریشم کے بستر پر. مزے کی بات ہے کہ نہیں؟ قبر سے اٹھے، حشر آیا، نام اعمال کا پروانہ داہنے ہاتھ میں، یہ جنت کا ٹکٹ ہے. اب وہاں سے پل صراط آیا سامنے، ابھی منزل نہیں آئی. چوتھا وعدہ اللہ کا، پل صراط پر سے آسانی سے میں تجھے گزار دوں گا اگر نماز کا اہتمام کرے گا تو، اور تیرا حساب بھی نہیں لوں گا، بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دوں گا. روٹی سے لے کر جنت تک کی ساری لین کلیئر ہو گئی. یہ 5 وعدے اللہ پاک نے کیے ہیں اپنے بندے کے ساتھ جو نماز کا اہتمام کرے.
اہتمام شروع کریں گے میرے دوستوں، کبھی تکبیر نہیں جائے گی، کبھی رکعت نہیں جائے گی. اور ہمیشہ ہر مسجد میں اذان جو ہوتی ہے 15-20 منٹ پہلے ہی ہوتی ہے نا. ارے بولو نا. ہاں، اذان کو بانگی کی بانگ مت سمجھو، اذان کو بانگی کی بانگ مت سمجھو، اذان کو یہ سمجھو میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میرا رب مجھے بلا رہا ہے. اب میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا آقا ہے. جب میرا رب مجھے بولا ہے تو مجھے اپنے سارے کام چھوڑ کر اسی کے چلنا چاہیے. اہتمام آسان ہو جائے. دکان چھوڑو، بیوی بچے چھوڑو، کھاتے ہو جلدی جلدی کھا کر نمٹو. اذان کے سنتے ہی آدمی مسجد کا رخ کرے، اہتمام بھی ہوگا اور ساری چیز اس میں آ جائیں گی. شیطان ہمیں کہاں ادھر دے تو اردھو کلاک سے. اب اذان ہوئی، چائے منگوائی، پان منگوایا، پھر بیڑی جلائی، اب باتیں ہو رہی ہے. اب 3 منٹ باقی ہر مسجد میں دوڑتے ہو گئے، یا 5 منٹ باقی ہے. 5 منٹ میں پیشاب بھی کرنا ہے. اب بغیر ڈھیلے کے پانی ڈال کے گئے، کپڑے بھی نہ باق، اور جلدی جلدی وضو کیا، اور 1-2 منٹ باقی تھے تو جلدی جلدی ٹھونگے مار دی، سننے سے پڑھ لی تاکہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں. یوں کرتے کرتے 1 رکعت چلی گئی. ایسی بے جان نماز شیطان کر دیتا ہے تھوڑی سستی دلا کر. اذان کے ساتھ مسجد کا رخ کرنے کی عادت ڈالیں میرے دوستو، ہماری زندگی سب محلے کے لیے نمونہ بنے گی. اور یہ اللہ کے نبی کی سنت مؤکدہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار گھر میں باتیں کرتے ہوتے تھے اور جہاں اذان کی آواز سنتے اٹھ کر ایسے چل دیتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے. یہ سنت مؤکدہ جب چھوٹی تو نماز، فرض نماز کی جان نکل گئی. تو ہم پرانوں کے لیے ایک تو میرے دوستو یہ ہے کہ آج سے ہم اپنی نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں. دوسری بات، میرے بھائی، کم سے کم قرآن پاک کا 1 پارہ 24 گھنٹے میں 1 پارہ ہمارا ناگا نہ ہو. اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہیں جانتے تو کم سے کم تھوڑا وقت فارغ کر کے ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کی فکر میں لگے. کوئی مشکل نہیں ہے. روزانہ 15 منٹ آپ فارغ کرو گے عشاء کے بعد، اور تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کرو گے، 2 مہینے ہوتے ہوتے آپ قرآن سیکھ جاؤ گے. اتنا دعوت کا کام امت میں چل پڑا، مدارس وجود میں آ گئے، حافظ وجود میں آ گئے، اتنا دینی ماحول بنا. اور اسلام میں رہتے رہتے داڑھی سفید ہو کر مجھے قرآن پڑھنا نہ آوے، اس سے بڑی کیا کمی کی بات ہے. بھائی سیکھنا چاہیے، اور پڑھنا جانتے ہیں تو کم سے کم 1 پارہ مہینے میں ہمارا 1 قرآن ختم ہونا چاہیے، کم سے کم درجہ ہے. اور صبح شام کی ہماری تسبیحات ناگا نہیں ہونی چاہیے. افضل طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا ذکر کرنے میں یکسوئی میں بیٹھ کر آدمی دھیان جما کر اپنے اللہ کو یاد کرے. تسبیح کا ثواب تو مل جائے گی، چلتے پھرتے بھی پڑھو گے تو، لیکن اس کی جو تاثیر ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. آدمی کو غسل کرنا ہوتا ہے بدن کی صفائی کے لیے، تو کپڑے اتار کر باتھ روم میں جا کر اطمینان سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ غسل کرتا ہے تو ہفتے 4 دن تک کے لیے سکون ہو جاتا ہے، بدن صاف ہو جاتا ہے. صحیح غلط؟ ہاں. ایک آدمی ہل چلا رہا ہے کھیت میں، سمجھے نہیں سمجھے، اور یہاں ڈول رکھی، جیب میں صابن رکھا، ہل بھی چل رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، اور پانی ڈال رہا ہے، صابن بھی لگا رہا ہے، اور دونوں کام ہو، یہ بھی غسل تو ہو جائے گا نا. ہل چلا دے. لیکن وہ باتھ روم میں بیٹھ کر جو غسل کر، اس میں غسل میں کوئی فرق رہے گا نہیں کہ صفائی میں کتنا بڑا فرق رہے گا. تو باتیں کرتے کرتے تسبیح چل رہی ہے، چلتے پھرتے تسبیح چل رہی ہے، تو ہل بھی چل رہا ہے، غسل بھی ہو رہا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اللہ کا ذکر ایک کام ہے، جیسے نماز ایک کام ہے، اللہ کا ذکر ایک کام ہے. وقت فارغ کر کے دھیان جما کر اپنی تسبیحات پوری کریں تو یہ دل کو بالکل صاف کرے گی. اور ہم اتنے پرانے ہونے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں آیا تو پھر کیا آیا؟ بھائی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، اے پیارے حبیب اپنے رب کو یاد کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور جب اپنے رب کو یاد کرو تو ساری مخلوق سے کٹ کر یکسوئی میں مجھے یاد کرو۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو تعبیر کی۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ پیارے حبیب صبح سے شام تک آپ کو انسانوں کے سمندروں میں تھپیڑے کھانے پڑتے ہیں، اور رات دن اتنی محنت دعوت کی آپ تھک جاتے ہیں، لیکن کچھ وقت میرے لیے ایسا فارغ کرو کہ جس میں میں ہوں اور آپ مجھے یاد کرو۔ بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، دیکھو دیسی مثال دو۔ گھر میں بیوی ہے نا، بکری کا دودھ نکالتی ہے، بچوں کے کپڑے صاف کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، بستر بچھاتی ہے، سارے گھر کے کام کرتی ہے۔ یہ سارے گھر کے کام کی ذمہ داری شوہر کی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا۔ تو یہ صبح سے شام تک بیچاری تھک کر چور ہو گئی، یہ سارے کام شوہر کے کیے نا اس نے؟ بچوں کو نہلانا، بچوں کو کے کپڑے صاف کرنا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا، یہ سب اس کے شوہر کے کام ہیں کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی شوہر کی چاہت ہے کہ کچھ وقتوں تو ایسا ہونا چاہیے کہ تو اور میں ہوں اور بیچ میں بچوں کی بھی دخل گیری نہ ہو۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہ مخصوص گھڑی کی جس میں میاں بیوی دو ہو اور دوسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو، اس وقت کے لیے بیوی اپنے آپ کا بچاؤ کرے تیار نہ ہو تو میاں بیوی کا گھر چلے گا؟ دل میں محبت اترے گی؟ ارے بولتے کہ نہیں یار؟ سارا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ ہم کشٹ کرتے ہیں، بے شک اللہ کا کام ہے اور ثواب اور عبادت ہے، کار نبوت ہے۔ 3 دن کی جماعت میں جاتے ہیں، بنجر بستیوں میں جاتے ہیں، یہ سارے دن کے کام ہیں۔ بچوں کو پڑھانے والا آدمی پڑھا رہا ہے صبح شام تک قرآن، لیکن سامنے بچوں کا واسطہ ہے، گشت میں مخلوق کا واسطہ ہے، ساری چیزوں میں عبادت ہے۔ سمجھے سے سب اللہ کے کام ہیں، لیکن مخلوق کا واسطہ ہے۔ ارے سمجھتے ہو؟ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کام کرنے والوں کو کہ رب ہو اور بندہ ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو۔ تبتل الیہ تبتیلا، اس سے خدا کا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے جان پہچان ہوگی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہ اس کے لیے تسبیحات ہے، اس کے لیے تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کے لیے تنہائی کا رونا ہے، اور ساری دنیا سو رہی ہو اور ہم مصلی پر رو رہے ہوں، رات کا قیام اور تہجد ہے۔ یہ مخصوص کام ہے خدا کے تعلق کو بڑھانے والے۔ سرکار فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کا خوب رواج دو، صلوا الارحام، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ حقوق کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے، حقوق کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر ایک ایمان والے بھائی کو کھانے کی دعوت کسی نے کی تو ایسا ثواب ہے جیسے آدم علیہ السلام کو دسترخوان بلایا۔ 2 بھائی کو کھانا کھلایا تو ایسا ہے جیسے دادا دادی دونوں کی دعوت کی، دادا آدم اور دادی ہوا۔ 3 ایمان والوں کو کھانا کھلایا تو ایسا ثواب جیسے جبرائیل میکائیل اسرافیل کی دعوت اپنے دسترخوان پر دی۔ 4 ایمان والوں کو کھلایا تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان کی 4 کتابوں پر اس نے عمل کر لیا۔ عجیب عجیب کھلانے کے فضائل ہیں۔ سرکار ترغیب دیتے کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ وصلوا والناس نیام، سمجھے؟ ساری دنیا سو رہی ہو اور تم اللہ کے سامنے رو رہے ہو۔ دنیا میں سناٹا ہے، آپ مصلی پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سلام میں ذکر جنت میں پہنچ جاؤ۔ یہ 4 کام ہیں جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ۔ افشوا السلام، سلام کا خوب رواج دو، صلوا الارحام، رشتے داروں سے بھلا برتاؤ کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور ساری دنیا سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو، سلام کے جنت میں چلے جاؤ۔ بھائی یہ چیز اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہم تلاش کریں گے؟
ہے بھائی. یہ چیز اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو کہاں تلاش کریں گے؟ ہماری زندگی میں ہوگی تو نمونہ بنے گی. راتوں کے قیام کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، ہمارا کام کرنے والا ہر ساتھی جو ہے اپنا ہر کام جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر علم کی روشنی میں کرے. خود مفتی نہ بنے ورنہ ہم پھنس جائیں گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ خود مفتی نہ بنے، ہر کام علماء سے پوچھے بھائی اس میں شریعت کیا کہتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ استنجا کرنے کے لیے بھی پوچھو علماء سے کہ استنجا کیسے کرو، وہ صحیح طریقہ بتلائیں گے ہم کو. غسل کیسے کروں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن علماء سے پوچھو کہ غسل کا صحیح طریقہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے. بچے کا رشتہ کرنا ہے یا بچے کا رشتہ کرنا ہے، جیسا سماج میں رواج میں چل رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں. کیوں میں کرتے نہیں کرتے؟ کبھی علماء سے پوچھا کہ رشتہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، رخصت کا صحیح طریقہ کیا ہے. دنیا کرتے اس کو مت دیکھو. ہمارے لیے نمونہ پیارے نبی کی زندگی ہے، وہ علماء سے ہمیں ملے گی. کام کرنے والا ساتھی، ایک شہر میں گیا تو 13-14 جگہ کھانا پک رہا تھا. تو میں نے پوچھا کیا دھمال ہے؟ تو ہمارے بچے نے کہا کہ وہ فلانے صاحب جو ہے نا ان کی لڑکی کا سگپن اور رشتہ کرنے کا ہے، بچی کا رشتہ کرنے کا ہے. تو اس کے لیے مہمان آئیں گے تو یہ ساری دیگیں، 13-14 دیگوں کا کھانا لڑکی کا رشتہ کرنے میں. تو لڑکی کی شادی ہوگی تو پھر کتنی دیگیں چڑھیں گی؟ بھائی لڑکی کی جب شادی ہوگی تو کتنی دیگیں چڑھیں گی؟ حضرت فاطمہ کا رشتہ ہوا کہ نہیں حضرت علی سے؟ ارے بولو. حضرت رقیہ کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت زینب کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنی دیگیں چڑھائی تھی اللہ کے نبی نے؟ بس یہ ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں میں یہ چیزیں سنبھل کر ہونی چاہیے. علماء سے پوچھے صحیح طریقہ کیا ہے، اس لیے محنت کریں تو ہماری زندگی نمونہ بنے گی. کام کرنے والا علاقے کا ذمہ دار آدمی جو ہے، اب اس کے گھر پر یہ سارے خرافات ہیں تو بتاؤ دین امت کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہماری زندگی کو لوگ نمونہ بنائیں گے اور ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگ گمراہ ہوں گے. ہمارا ہر کام علماء سے پوچھ کر علم کی روشنی میں. ہمارے 6 نمبر میں علم ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. ایمان کی دعوت، نماز، پھر علم ذکر. تو ذکر کا اہتمام، ذکر میں قرآن کی تلاوت ہے، ذکر میں تسبیحات ہے، ذکر میں دعا ہے. یہ ذکر میں آئے گا. ہمارا ہر کام علم کی روشنی میں ہونا چاہیے. کوئی چیز غلط نہ ہو، غلط ہو گئی توبہ کر کے ٹھیک کر لو. رشتے داروں سے اچھا سلوک، اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک، یہ اکرام میں آ جائے گا تو بھائی ہماری زندگی نمونہ بنے گی. ہم اچھے راستے پر چلیں گے تو ہمارے پیچھے جتنے چلیں گے سب کا ثواب ہم کو ملے گا. یہ تو ایک کام ہے، ایک کام اللہ نے دیا ہے. کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہماری زندگی کا ہمیں فکر ہونا چاہیے. دعوت کی ساری قربانیوں کے نتیجے میں 2 چیزیں مقصود ہیں. 2 چیزیں مقصود ہیں. ہماری زندگی میں کام کرنے والے کے اندر سنت اور شریعت زندہ ہو. یہ ساری محنت کا نچوڑ ہے. ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو اور ہر کام ہمارا شریعت کے اصول پر ہو. یہ 2 چیزیں اگر ہماری زندگی میں نہیں آتی اور اس پر ہمارا دھیان نہیں ہے تو بالکل آوارگی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ بالکل آوارگی ہے اور ہیرا پھیری ہے. چاہے ملکوں میں جاؤ، کتنے قربانیاں دو، کچھ بھی نہیں. یہ سب آوارگی ہے. بات میری سمجھے تھے؟ کام پھیلے گا بھی نہیں، کام کی جڑیں جمے بھی نہیں. کام کی بنیاد یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا ساتھی اپنے سامنے 2 نشانے رکھے، سنت اور شریعت. میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے معاشرے میں، میرے کاروبار میں سنت شریعت کا کتنا اہتمام ہے. یہ نمونہ بنے گی دنیا کے انسانوں کے لیے. عمل سے عمل زندہ ہوگا. اور جتنے ہم پرانے ہوتے جائیں گے میرے دوستو،
کام کے تقاضے بڑھتے جائیں گے اور کام کے تقاضے ہم پر آتے جائیں گے. اس میں جتنے آگے بڑھیں گے اللہ کی مدد ساتھ ہوتی، اللہ ہم سے کام لے گا اور اس کے نتائج پھر مرنے کے بعد خدا دے گا. اب اس کے لیے میرے بھائی، ہمارا اپریل کا اجتماع بھی ہونے والا ہے اپنے ضلع میں. اس کے پہلے بھی تقاضے ہیں. جن دوستوں کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے تو بیرون کی ارادے کریں. بیرون میں جانے کے لیے ہمارے بڑے جیسے کہتے ہیں کہ بھائی آدمی مقامی کام کو فکر سے کر رہا ہے، 3 دن کا اہتمام ہو رہا ہے، 2 3 4 مہینے لگ چکے، لیکن معاشی اعتبار سے اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ زیادہ لمبا چوڑا خرچ کر سکے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن صفات اس میں ہے. اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اسے نیت کر کے اللہ سے دعائیں شروع کر دینی چاہیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر اسباب بنے تو میں جاؤں، میرے پاس گنجائش ہو تو میں جاؤں، تو یہ اسباب کی بنیاد پر تو چلنے والی قوم یہود نصارہ کی ہے. اسباب کی بنیاد پر چلنے والی قوم تو یہود نصارہ ہے. ہماری لین یہ نہیں ہے. ہماری لین تو اللہ کے بھروسے پر چلنے کی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ بندے کی نیت، اندر کی بے قراری خدا دیکھتے ہیں، چاہے اس کے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن صفات ہے، قرآن ہے، کام سے لگاؤ ہے. اب اس نے طے کر دیا کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا. اب اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ پاک میرے پاس تو 1 کوڑی نہیں ہے، لیکن تیرے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، تو ساری دنیا کو دیتا ہے. مجھے جانا ہے، تم مجھے نہیں دے گا تو میں کس کے پاس لینے جاؤں گا؟ اللہ تو میرا انتظام کر. ہم اللہ سے رونا شروع کریں، وہ اسباب بنا دیں، ہم اپنی نیت کو آگے پیچھے نہ کریں. وہ اسباب بنا دیں ہم چلے جائیں گے، اور اسباب نہیں بنے گا تو کوئی بس والا گاڑی والا مفت بٹھائے گا. ارے بولو نا، پلین والا مفت بیٹھنے دے گا؟ کوئی زبردستی رسی سے باندھ کر ہم کو لے نہیں جائے گا. لیکن اللہ سے گڑگڑانا شروع کریں گے، وہ ضرور ہمارے لیے اسباب بنائے گا، تو ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی. کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے نیت کی اور اس کے سامنے رونا شروع کیا تو میرے اللہ نے میرا سفر کروا دیا. ایمان میں ترقی ہوگی. اور اسباب کے بوتے پر ہم نے ارادہ کیا، پیسہ ہے، اسباب ہے، ساری سہولتیں ہیں، تو میرے بھائی ہماری نظر اسباب سہولت پر رہے گی، خدا پر نہیں جائے گی. اس لیے آدمی بنیادوں کو دے کر ارادہ کرے. 4 مہینے کے لیے بیرون کے لیے کون اس کے لیے ہمت کرتا ہے؟ ترتیب تو بعد میں مشورے سے بنے گی.